ذرا اس کو آپ بتائیے ہوا کیا تھا جب آپ وہاں پہنچی؟ سر میں جب گئی وہاں بہت کراؤڈ تھا، بوائز کا بہت کراؤڈ تھا، وہ مجھے الاؤڈ ہی نہیں کر رہے تھے اندر جانے کے لیے، بولے برقع کاٹ کے تم اندر جانا ہے یا تو تمہیں کالج میں انٹری نہیں ہے۔ پھر بھی میں somehow just went inside، پھر میں نے اسکوٹی پارک کیا، پھر میں آ رہی تھی، وہ سب کراؤڈ لے کے میرے پیچھے آ رہے تھے، سب میرے پیچھے آ کے ایسے سلوگن میں جے شری رام بول رہے تھے، اور وہ کچھ اورنج والا ایسا ہے نا وہ لے کے ایسے گھما رہے تھے اور مجھے کچھ بھی بول رہے تھے۔ پھر ایون آئی اسٹارٹڈ شاؤٹنگ اللہ اکبر۔ اس وقت میرے پرنسپل، میرے لیکچر سب نے آ کے اچھے سے سپورٹ کیا مجھے، پروٹیکٹ کیا مجھے۔ ایون پرنسپل نے کچھ نہیں کہا حجاب کے بارے میں، پھر بھی پرنسپل نے کچھ نہیں کہا، پھر بھی ان لوگ مجھے بول رہے تھے۔ اچھا مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے، ویورز جو ہیں یہ سمجھنا چاہ رہے ہوں گے کہ آپ کون سے شہر کی ہیں، کون سے کالج یا اسکول میں پڑھتی ہیں، کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں آپ؟ میں بی کام کر رہی ہوں سیکنڈ ایئر۔ بی کام سیکنڈ ایئر میں، یعنی پراپر کالج میں ہیں آپ؟ اچھا تو یہ بتائیے کہ یہ آپ کب سے جو ہیں آپ سیکنڈ ایئر میں ہیں، مطلب 2 سال سے لگاتار آپ ایسے ہی برقع پہن کے ہی آتی ہیں کالج میں؟ ہاں، ہم برقع پہن کے، برقع باہر سے کاٹ کے اندر جاتے ہیں۔ تو آپ مطلب بلڈنگ میں انٹر کرنے سے پہلے برقع اتار دیتی ہیں؟ بلڈنگ مطلب کلاس کو انٹر، کیمپس میں جو رہتا ہے نا، کیمپس میں برقع کاٹ کے حجاب ڈال کے اندر جاتے ہیں۔ بلکہ پرنسپل کو بھی کچھ تکلیف نہیں ہے، پرنسپل نے بھی ہمیں کچھ نہیں بولا، یہ لوگ کھڑ کے ایسے تماشا کر رہے تھے ادھر۔ جی ایک آخری بات میں بولنا چاہوں گی کہ برقع جو اتارا میں نے، تو مولانا صاحب نے کہا کچھ تو حیا کرو، میں نے بھی کہہ دیا حیا تو آنکھوں میں ہوتی ہے، ذرا پردہ اپنی آنکھوں میں کر لو میاں، میں کیا پردہ کروں؟ قرآن کی جو آیت انہوں نے پڑھی ہے وہ غلط کوڈ کی ہے۔ آپ صحیح بتاتے آپ صحیح بتاتے ہیں، صحیح میں بتاتی ہوں کہ سچائی کی سن تو لیجئے نا، بلبلاتے کیوں؟ ارے بلبلاتے کیوں؟ سن لیجئے نا، ان کو 20 سیکنڈ بلبلاتے کیوں؟ سن لیجئے نا، تل ملانے کی بات ہے، یہ مہیلا کے لیے مت بولیے۔ دیکھیں حجاب اور برقعے میں ایک فرق ہے، حجاب اور برقعے کا فرق سمجھ لیجئے۔ حجاب کا مطلب ہے صرف یہاں سے اتنے حصے کو ڈھک لینا، برقعے کا مطلب ہے پورے جسم کو ڈھکنا۔ واجب ہے یا نہیں؟ یہ فرق ہے، اور شریعت میں پردہ جو ہے پورے جسم کا ہے۔ چہرے پر واجب ہے یا نہیں؟ سن لیجئے، آپ بیچ میں چہرے پر واجب ہے یا نہیں؟ ایک سوال کا جواب میں نہ پوچھ رہی ہوں، چہرے پر واجب ہے، سیکھنا چاہتی ہوں، واجب ہے، چہرے پر واجب ہے، دکھائیے ورس، صرف طواف کرتے ہوئے، صرف طواف کرتے ہوئے، دکھائیے جنتا کو، کہاں لکھا ہے اللہ نے قرآن میں واجب ہے؟ دکھائیے، جنتا ثبوت مانگ رہی ہے، دکھائیے۔ اسلام میں حجاب ہے۔ اکثر لوگ مقررین خواتین کے حجاب کے بارے میں ذکر کرتے ہیں اپنی تقریر میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں پہلے ذکر کرتے ہیں مرد کے حجاب کے بارے میں، پھر کرتے ہیں عورت کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں کہ اے مومن، جب بھی آپ کوئی خاتون کو دیکھیں گے، کوئی عورت یا لڑکی کو دیکھیں گے، اگر آپ کا دماغ بھٹکتا ہے فوراً اپنی نظر نیچے کرو۔ ایک بار ایک مسلمان تھا، ایک مسلم لڑکا، جو لڑکی کو دیکھ کے بہت دیر تک گھور رہا تھا۔ میں نے کہا بھائی صاحب کیا کر رہے، غلط ہے۔ اس نے کہا ہمارے رسول نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری حرام ہے، میں نے ایک نظر بھی مکمل نہیں کی اب تک۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 10 منٹ بنا پلکائے جھپکائے لڑکی کو دیکھو، گھورو اور کہو کہ نظر ہی پوری نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول کیا کہنا چاہتے تھے؟ اللہ کے رسول یہ کہنا چاہتے تھے کہ اگر غلطی سے آپ کوئی لڑکی کو دیکھتے ہیں تو دوبارہ مت دیکھو، تاکہ آپ اس کی زینت کو دیکھ کے عیش کرو۔ اس کے بعد فوراً لکھا ہے قرآن مجید نے سورہ نور میں، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں کہا گیا مومنات سے، مومن عورتوں سے آپ نظر نیچے کرو اور اپنی حفاظت کرو، اور اپنا پلو، سر کا پلو چھاتی پہ ڈھکو، اور اس زینت کی نمائش مت کرو صرف جو عام طور پہ دکھی جاتی ہے، جو آپ حجاب کو ذرا ریلیکس کر سکتے، صرف اپنے شوہر کے ساتھ، والد کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، اور ایک لسٹ ہے، بڑی ایک لسٹ ہے جو قریب رشتہ دار جس سے آپ شادی نہیں کر سکتے، جو آپ کے محرم ہیں۔ ان کے علاوہ سب لوگ کے سامنے آپ کو حجاب کرنا چاہیے۔ عام طور پہ حجاب کے اصول 6 ہے جو قرآن و حدیث سے ہمیں ملتے ہیں۔ پہلا اصول ایکسٹینٹ، کون سا حصہ جسم کا ڈھکا ہونا چاہیے۔ آدمی کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے تک کم از کم
اور عورت کے لیے سارا جسم، صرف چہرہ اور ہاتھ ہتھیلی تک دکھ سکتا ہے، اس کے علاوہ سارا جسم ڈھکا ہونا چاہیے۔ دوسری شرط، کپڑے اتنے چست نہیں ہونا چاہیے جس سے آپ کو فگر نظر آ سکے۔ تیسری شرط، کپڑے خفیف پتلے نہیں ہونا چاہیے، ٹرانسپیرنٹ، جس کے تھرو آپ دیکھ سکے۔ چوتھی، کپڑے اتنے بھڑکیلی نہیں ہونا چاہیے جس سے دوسرا جنس متاثر ہو۔ پانچویں شرط، کپڑے دوسرے جنس کے نہیں ہونا چاہیے، عورت مرد کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے، مرد عورت کے نہیں پہننا چاہیے۔ اور چھٹی شرط، کپڑے دوسرے مذاہب کی نشانی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ 6 شرطیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں کہ اے رسول کہہ دو اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہ جب بھی وہ باہر جائے وہ جلباب پہنے تاکہ لوگ اسے پہچان سکے اور لوگ انہیں نہ چھیڑے۔ قرآن میں لکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حجاب فرمایا ہے خواتین کے لیے، جلباب مطلب ایک اوور کوٹ، تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور انہیں نہ چھیڑے۔ میں آپ کو سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر 2 بہنیں تو یکساں ہے، ٹوئنز ہے، جڑواں بہنیں یکساں دکھتی ہے، دونوں خوبصورت ہے، یکساں خوبصورت ہے، جڑواں ہے، اور دونوں اگر بمبئی کی سڑک پہ چل رہے، مثال کے طور پہ پیڈر روڈ کے اوپر، اور ایک بہن پہنتی ہے اسلامک حجاب، سارا شریر ڈھکا ہوا، صرف چہرہ اور ہاتھ ہتھیلی تک دکھ رہے ہیں، اور دوسری بہن پہنتی ہے ویسٹرن کلوتھس، منیز، شارٹ اسکرٹ اور شارٹ منی، اور دونوں بہنیں چل رہے پیڈر روڈ کے اوپر، اور کونے پہ ایک لفنگا ٹھہر رہا ہے کوئی لڑکی کو چھیڑنے کے لیے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کون سی لڑکی کو چھیڑیں گا؟ کون سی بہن کو چھیڑیں گا؟ وہ بہن جو اسلامک حجاب پہن رہی ہے کہ وہ بہن جو ویسٹرن کلوز پہن رہی ہے؟ ویسٹرن کلوز، مغربی لباس۔ آسان سوال، آسان جواب۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا خواتین سے کہ اپنے آپ کو ڈھانکو تاکہ لوگ پہچان سکے اور لوگ آپ کو نہ چھیڑے۔ اس کے بعد اسلامک شریعت میں اگر کوئی آدمی کوئی عورت کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے، زنا بالجب کرتا ہے، اسلام میں اس کی سزائے موت۔ غیر مسلمان کہیں گے سزائے موت؟ آج کی تاریخ میں 21ویں صدی میں اسلام ایک ظالم مذہب ہے، بے درد مذہب ہے۔ لیکن میں جب یہ سوال پوچھتا ہوں غیر مسلمانوں سے، اور ہزاروں غیر مسلمانوں سے پوچھ چکا ہوں، کہ اگر اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، اگر کوئی آپ کی والدہ کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے، زنا بالجب کرتا ہے، اور اگر اس بلاತ್ಕಾರ کرنے والے آدمی کو آپ کے سامنے لیا جاتا ہے اور آپ کو جج بنایا جاتا ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ اسے کیا سزا دیں گے؟ 100% غیر مسلمانوں نے کہا ہم اسے دیں گے سزائے موت۔ کچھ غیر مسلمانوں نے کہا میں تو اسے تڑپا کے ماروں گا۔ تو یہ ڈوگلے پنا کیوں؟ آپ کے والدہ کو کوئی ریپ کرتا ہے، بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے، آپ کہتے سزائے موت۔ دوسرے کسی والدہ کا ریپ ہوتا ہے، بلاತ್ಕಾರ ہوتا ہے، آپ کہتے سزائے موت ایک دم خطرناک سزا ہے۔ کیوں؟ ڈوگلے پنا کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں ہم سمجھتے ہیں کہ یو ایس اے سب سے تعلیم یافتہ ملک ہے، سب سے ترقی یافتہ ملک ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یو ایس اے میں ریپ بڑی تعداد میں ہوتا ہے۔ اکارڈنگ ٹو ایف بی آئی اسٹیٹسٹکس آف 1990، ایف بی آئی اسٹیٹسٹکس سن 1990 میں کہتے ہیں اسٹیٹسٹکس کہ ہر روز 1756 ریپ ہو چکے ہیں۔ اگر 1996 کی اسٹیٹسٹکس کے حساب سے، نیچرل کرائم انویسٹیگیشن بیورو کے حساب سے، یو ایس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس، وہ اسٹیٹسٹکس کہتی ہے کہ ہر روز 2713 بلاत्कार ہوئے آن ایوریج ان یو ایس اے۔ 1990 میں 1756، 1996 میں 2713۔ ہو سکتا ہے یو ایس اے کے لوگ ذرا مرد بن گئے۔ اور ابھی 2008 کی اسٹیٹسٹکس کہتی ہے، انویسٹیگیشن کرائم وکٹمائزیشن بیورو رپورٹڈ 1,25,910
सब रिपोर्ट नहीं होते, 1990 में रिपोर्ट है 16%, अगर मल्टीप्लाई करेंगे वो भी तादाद हो जाती है हर रोज 2000 से ज्यादा रेप। अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स कहती है हर 32 सेकंड में एक बलात्कार, एक रेप हो रहा है यूएसए में। मैं यहाँ तकरीर 2 घंटे से कर रहा हूं, इस 2 घंटे में 200 से ज्यादा रेप हो चुके हैं यूएसए में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर हम इस्लामिक शरीयत यूएसए में नाफिज करें, हर मर्द कोई लड़की को देखता है उसे नजर नीचे करना चाहिए, हर खवातीन हिजाब में हो, सारा जिस्म ढका होना चाहिए, सिर्फ चेहरा या हाथ दिख सकता है। उसके बाद अगर कोई मर्द कोई औरत का बलात्कार करता है, रेप करता है, सजाए मौत। मैं पूछना चाहता हूं कि यूएसए में रेप की तादाद, बलात्कार की तादाद बढ़ेंगी, वहीं के वहीं रहेंगी या घटेंगी? घटेंगी। आप इस्लामिक शरीयत नाफिज करो, फौरन रिजल्ट्स। इसीलिए सारे दुनिया में अगर कोई देश है, अगर कोई मुल्क है जहां सबसे कम रेप है, बलात्कार है, वो है सऊदी अरेबिया। आप इस्लाम की शरीयत को नाफिज करो, फौरन रिजल्ट्स मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस्लाम अच्छी बातें करने के अलावा एक ऐसा तरीका आपको दिखाता है जिससे आप वो अच्छी बात माशरे में कायम कर सको। इसीलिए इस्लाम ये दीनुल हक है, हक का मजहब है। अच्छी बातें करने के अलावा आपको तरीका बताता है किस तरीके से आप अच्छी बात को अमल में ला सके। जिस तरीके से आखिरी हफ्ते सनीचर में मैंने कहा था एक तकरीर आलमी भाईचारा, इस्लाम में दिखाया जाता है किस तरीके से भाईचारा अमल में ला सके रोज। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस्लाम एक वाहिद मजहब है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अगर कोई मजहब सही है अल्लाह के नजर, वो सिर्फ इस्लाम है। अपनी ख्वाहिश अल्लाह के हिसाब से चलना चाहिए।